یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا نام اتنا پیارا بنایا، آپ ایسے نام والے ہیں کہ آپ کے نام وہ تو ذاتی ہے نا، صفاتی نام، آپ کا نام رؤوف بھی، آپ کا نام رحیم بھی، آپ کا نام علیم بھی، آپ کا نام علی بھی ہے۔ اب رؤوف کے معنی بتاؤں، رحیم کے معنی بتاؤں، علیم کے معنی بتاؤں، علی کے معنی، یہ 4 تقریریں۔ حضور مہربان ہیں یا نہیں؟ رؤوف الرحیم قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرما رہا ہے بڑے مہربان ہیں۔ کتنے مہربان ہیں؟ اور 1000 مائیں اتنی مہربان نہیں ہوں گی جتنے حضور امتیوں پہ مہربان ہیں۔ پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا، عرش پر جا کر امت کو یاد کیا، اور مدارج النبوت کے مطابق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کے چچا زاد بھائی قسم، حضرت عباس کے بیٹے، نام ہے قسم بن عباس، یہ حضرت امام حسین کے دودھ شریک بھائی بھی ہے۔ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت امام حسین کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ قسم یہ آخری شخص ہیں جو حضور کی قبر سے نکلے۔ حضور کی قبر میں جو 4 افراد گئے تھے ان میں یہ شامل۔ یہ کہتے ہیں میں نے کپڑا اٹھایا ایک بار پھر دیدار کر لوں تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے قریب کیا تو حضور امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ یا رسول یا کتنا پیار ہے حضور کو، مہربان کتنے ہیں ہم۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے۔ امت کو فرمایا تمہارے اعمال میرے سامنے، فرمایا نیکیاں دیکھ کے خوش ہوں گا، نیکیاں دیکھ کر اور گناہ دیکھ کر۔ آواز نہیں آئی؟ یہ نہیں فرمایا گناہ دیکھ کر ناراض ہوں گا، نہیں فرمایا نیکیاں دیکھ کے خوش ہوں گا، تمہارے گناہ دیکھ کر یہ نہیں فرمایا غمگین ہوں گا، پریشان ہوں گا، رنجیدہ ہوں گا، نہیں فرمایا تمہارے گناہ دیکھ کر تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کوئی ہوگا اتنا مہربان؟ ہوگا کوئی اتنا مہربان؟ کتنی مہربانیاں ہیں ہم شمار کر سکتے؟ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ وہ کتنے رحیم ہیں ہمیں اندازہ، ہم ان کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکے، رب کی رحمت کا اندازہ کہاں سے کریں گے؟ میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے، علیم، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے، خود سے نہیں، اللہ کی اچھا جی میں اپنے آپ کو کہلاؤں کہ جی میں پی ایچ ڈی ہوں، میں درس نظامی کا فارغ ہوں، میں نے تخصص فی الفقہ کیا ہوا ہے، میں مفتی ہوں، بلکہ مفتی اعظم، مفتی العصر کہلاؤں، خطیب العصر کہلاؤں، علامۃ الدہر کہلاؤں، اپنے آپ کو یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے، اور نبی کے علم کا انکار کروں تو مجھے کچھ آتا ہے؟ اپنی 16 ڈگریاں گنوا دوں، 5 صفحے میں اپنے القاب لکھ دوں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی، اور کہوں نبی کچھ نہیں جانتے تھے تو یہ علم ہوگا؟ نری جہالت ہوگی۔ میں کہوں مجھے کچھ نہیں آتا، ان کا نام لیتا ہوں، یہ سب کچھ ہے۔ ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، علم ان کے بغیر کیسے؟ خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمہ، حضور خود فرمائے، اور یہاں کہے جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو تف ایسے شخص پر، افسوس ایسے شخص پر جو نبی کے علم کا انکار کر کے خود کو علامہ کہلانا چاہے۔ ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کتابیں بہت پڑھ لی، تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیتے۔ ہم نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی، بزرگوں کی صحبت میں تھوڑا سا ادب سیکھ لیا۔ سمجھ آئی بات؟
نبی کا انکار نہیں جی کچھ نہیں جانتے تھے. اور اللہ نے بلند کتنا کیا. علی کہتے ہیں بلند کو اللہ کا بھی نام ہے, حضرت علی کا بھی نام ہے. علی کہتے ہیں بلند کو اللہ نے کتنا بلند کیا, کائنات نیچے ہو گئی حضور اوپر ہو گئے. ان کی بلندیوں کو کوئی جان سکا. وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا, رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. میرے نبی کی شان بیان ختم ہو سکتا. اگلا شعر پڑھتے ہیں. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اے احمد رضا تجھے سلام, اللہ نے تجھے نبی کی نعت کے لیے کیسا چنا. محبت کی بات ہے. جس ذات کے لیے اللہ کا عرش بیتاب ہے, تڑپ رہا ہے کہ نبی کے قدم مجھ پر آ جائیں, وہ اس راہ روے لا مکان, اس لا مکان جانے والے کے لیے عرش تو ایک گلی جیسا ہے کہ وہ اس کی ایک گلی ہے. حضور کہاں گئے؟ آگے عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں, اس لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں. وہ لا مکان میں آگے کہاں 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 کیا کیا کیا, کیسے گئے, کتنے عظمتیں ہیں, کتنے جلوے ہیں, کتنے انوار. حضور وہاں تک گئے تو ان کے لیے عرش تو ایسا ہی ہو گیا نا, اس راستے کی ایک گلی, اس راستے کی ایک گلی. تو نبی کی عظمت کو پہچانو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر, جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. آگے فرماتے ہیں, ذرا سنو سنیو, اپنی تعریف بھی سن لو. سننا چاہتے ہو؟ اگر میں نے یہ پوچھ لیا کہ سنی کون کون ہے تو ہاتھ تو سارے اٹھا دو گے. ذرا سننا. سنی کہتے کس کو ہیں؟ جس کو نبی کی بے ادبی برداشت اور بے ادب سے کسی رعایت کی گنجائش نہیں. جی دیکھے نا جی, رشتہ داری ہے نا جی, کاروبار ہے, تو پھر سنی نہیں ہو. نہیں سمجھ آئی؟ ہیں تمہاری بیوی کسی اور کو پسند کرے, اس کو پسند کرو گے؟ جواب دو. غیرت کا تقاضا, بیوی میری پسند کسی اور کو کر رہی ہے, غیرت کا تقاضا آ جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو فوراً دوسری کیفیات جو بھی آپ کی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. سوچ لے, آر یا پار والے مسئلے پہ پہنچ جاؤ گے. کیوں؟ غیرت ہوتی ہے. اور دعویٰ نبی سے محبت کا اور نبی کے گستاخ کے لیے رعایت, نبی کے بے ادب کے لیے لچک نہیں. سنو, فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت. میں اپنے سے شروع کر رہا ہوں, آپ سب اپنے اپنے سے. کون جانتا تھا یہ کوکب نورانی بھی کوئی چیز ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے, کوئی اس کے ذرا کو زیادہ ایکسٹرا, کوئی اس کے پارٹس ہیں, آرگن ہے. نہیں. کیوں عزت ملتی ہے؟ کیوں لوگ محبت سے سنتے ہیں؟ کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی پاؤں چومتا ہے, کہ لوگ جناب ہار پہناتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کا نام لیتا ہے, ان کا ذکر کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. پھر خطیب اعظم پر جائیں, پھر اعلی حضرت پر جائیں, پھر مجدد الفسانی پہ جائیں, پھر غوث اعظم پر, پھر امام اعظم پر. اور ذکر جتنا بھی سنتے جاؤ گے سب کو یہی کہتے سنو گے, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. اور سنیو,
اپنے نصیبوں پہ ناز کرو، تمہیں نبی کا نام چومنے کی سعادت حاصل، ادب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل، میلاد منانے کی سعادت حاصل۔ تم وہ ہو جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، تو پھر کہو نا فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت۔ یہ شعر ان میں سے کوئی سنے گا نا تو ان کو ہضم نہیں ہوگا، ان میں سے، سمجھ گئے؟ نام نہیں لوں گا اس مبارک رات میں، ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، پہچانتے ہیں نا ان کو۔ یہ عزم کہیں گے دیکھو ابھی یہ احمد رضا صاحب قبر میں نہیں گئے، ابھی ان سے سوال و جواب نہیں ہوئے، اور یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ منکر نکیر جن کو ملا کر نکیرین کہتے ہیں وہ میری تعظیم کر رہے ہیں، ابھی تو گئے نہیں ہیں قبر میں، ابھی تو ان کو سوال جواب نہیں ہوئے۔ وہ اعلیٰ حضرت تھے، تمہاری طرح شک والے نہیں تھے، وہ شک والے، ان کو پتا تھا میں نبی کی نعت لکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں، ایمان میں شک نہیں تھا، ان کو پتا تھا نبی کی نعت پڑھوں گا وہاں بھی فرشتے بھی عزت کریں گے، تو میں کیا کہوں گا جب وہ عزت کریں گے؟ تو میں کہوں گا اے فرشتوں تم میری عزت کر رہے ہو اس لیے کہ میں نبی پر فدا رہتا تھا۔ تو جو نبی پر فدا ہو جائے اس کو عزت ملتی، اور اللہ والے فراست والے ہوتے ہیں، اللہ والے نور والے ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کی عطا سے جاننے والے۔ واقعات سناؤں نا تو لائن لگ جائے گی، لائن ان کی کتابوں سے بھی سنا دوں، جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کی کتابوں سے بھی سنا دوں، میری کتاب پڑھ لینا مزارات و تبرکات۔ حضرت سیدنا باقی باللہ، نام تھا رضی الدین محمد الباقی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک شخص آیا، حضرت جی باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ باقی باللہ کا اللہ کے ساتھ باقی ہو جانا، باقی باللہ جو اللہ کے ساتھ ہو گیا وہ باقی ہو گیا، تو اللہ باقی ہے تو آپ کا نام باقی باللہ آپ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ فرمایا پرسوں آنا۔ کب؟ اونچی، یہاں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا۔ سوال کرنے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پرسوں آنا، یہاں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا۔ آخری صف میں کھڑے ہونا، پہلی صف میں نہیں، آخری صف میں کھڑے ہونا۔ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے آخری ایک آدمی سوار آئے گا، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی اور نماز ہو جائے گی، اس نے منہ چھپایا ہوگا، جب وہ ایک طرف کو چل دے اس سے کہنا ذرا اس کا مطلب بتا دو۔ باقی باللہ کا مطلب جانتے ہیں کہ میری وفات ہو جائے گی، جانتے ہیں کہ پرسوں جنازہ رکھا ہوگا، جانتے ہیں کہ صفیں ہوں گی، اس کو کہا گیا آخری صف میں آنا، یہ پتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، آخری صف میں آنا۔ ایک بندہ آئے گا نقاب لیے ہوئے ہوگا، ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے بعد کوئی۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں یا نہیں؟ جواب دو۔ نبی کے غلاموں، حضرت خواجہ باقی باللہ سید نہیں تھے، ان کی والدہ سید تھی، خود سید نہیں تھے کتابوں کے مطابق، وہ سید نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں، ولی اللہ ہیں۔ 400 ساڑھے 400 سال پہلے کا واقعہ، دہلی میں مزار موجود ہے۔ 14ویں صدی میں سننے والوں، 1000 سال کے بعد نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سنیں، اس بندے نے اسی طرح کیا، پرسوں آیا، حضرت کا جنازہ رکھا ہوا، بڑا ہجوم، دنیا آئی، آخری صف میں آ گیا، جو آخری بندہ آیا اس کے سامنے اس نے دیکھا، اس نے چہرہ ڈھانکا ہوا ہے، نماز ہو گئی، لوگ اٹھے آگے زیارت کرنے، وہ بندہ ایک طرف کو چل پڑا، یہ اس کے پیچھے پیچھے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، حضرت جی مجھے باقی باللہ کا معنی بتا دو۔ حضرت نے چہرہ کھولا، خود حضرت باقی باللہ۔
حضرت جی وہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ ارے کی سمجھ میں بات آتی؟ یہ اللہ والوں کی شان، ہم ان کی نہیں سمجھ سکے، نبی کی کہاں سمجھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نکیرین کہتے ہیں جی کیسے پتا، وہ پہلے بتا رہے ہیں۔ نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اماموں میں سے ایک امام، ان کا نام امام مدینہ، امام دار الہجرہ، ساری عمر مدینے میں گزاری، آج بھی بقی شریف میں آرام فرما۔ ان کا ایک مرید وفات پا گیا، قبر میں دفنا دیا گیا، منکر نکیر آ گئے سوال کرنے، حضرت صاحب قبر میں آ گئے ہیں۔ امام مالک، اور تمہیں نہیں پتا یہ میرا مرید ہے؟ اس سے سوال کرنے خبر ہے یا نہیں؟ اونچی غلاموں کی شان تو اگر ہم کہہ رہے ہیں نکیرین تعظیم کریں گے تو اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کیونکہ نبی کی تعریف کرتے ہیں اس لیے وہ تعظیم کریں گے۔ کوئی شک والی بات؟ تلا تم ہے کشتی پہ طوفان غم کا، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے۔ تلاتم طوفان کو کہتے ہیں جب پانی کے تھپیڑے بوجھے بہت زیادہ ہوں، تلاتم آ گیا، طوفان آ گیا، جوش آ گیا، پانی کو تباہ کرنے والے پانی کو طوفان کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کشتی جو ہے نا، کشتی سے مراد زندگی، اس زندگی پر غموں کے طوفان نے یلغار کر دی ہے۔ غموں کے طوفان نے، یہ زندگی مشکل ہو گئی ہے، ادھر سے وہ گستاخی کر رہا ہے، ادھر سے وہ گستاخی کر رہا ہے، کس کس سے لڑیں، کس کس کو جواب دیں۔ یہ سارے جو ہیں ان کو پیچھے سے کوئی یہودی عیسائی دوسرے مال بھی دیتے ہیں، انہوں نے اپنا طوفان مچا رکھا ہے، کس کس کا مقابلہ کریں، کیسے کریں؟ یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے۔ تو اب دل کیا چاہتا ہے حضور آپ کو پکاروں؟ جب غموں میں گھر جاتا ہوں پھر دل کیا چاہتا ہے؟ آپ کو پکاروں، کیونکہ آپ کے سوا کوئی نظر نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ یا حبیبی، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اغثنی، میری مدد کیجئے، میری دستگیری کیجئے۔ حضور یہ اتنی یلغار ہے بد مذہبوں کی، طوفان، کہیں سیاست کا، کہیں دوسرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کو خطرہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈگمگا جاؤں، تو حضور آپ کو پکار رہا ہوں، کیونکہ ادھر آپ کا نام لیا جاتا ہے، ادھر بلا دور ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس شک کا کوئی کام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شبہ؟ مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔